السلام علیکم ویورز، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 20۔ نازلین دیوار سے بندھی ہوئی تھی، اس کے وجود پر کچھ ہی کپڑے تھے، مارنے کے نشانات اس کے وجود پر تھے اور تابش اور حاشر اس کے سر کو نشانہ بنائے کھڑے تھے۔ اپنی گن نیچے کرو نہیں تو اسے مار دوں گا، تابش نے کہا۔ ڈراب خاموشی سے نازلین کو دیکھ رہا تھا جو بغیر کسی تاثر کے نیچے دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے کھینچ کر نازلین کو تھپڑ مارا تھا۔ تیری تو میں، ڈراب نے چلا کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا گن نیچے رکھو۔ ڈراب نے فوراً گن نیچے رکھی تھی۔ تابش ہنس کر تالیاں بجانے لگا تھا۔ ڈراب، آج میں تم سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گا۔ غلط، آج میں تجھے بتاؤں گا ہیل جہنم کسے کہتے ہیں۔ ڈراب کی بات سن کر تابش نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ 10 تک گن اور تو میرے قدموں میں ہوگا، ڈراب نے ہمت سے کہا۔ رک، تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ تابش نے اسے رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا تھا۔ اب تیری آنکھوں کے سامنے تیری نازلین کی عزت تار تار ہوگی۔ تابش کی بات سن کر ڈراب کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ تابش، اس نے رسیوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ باہر دانیال اور ہاشم نے اس کی آواز سنی تو اس طرف دوڑ لگائی۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا روم میں کیا چل رہا ہے۔ شٹ، اسے بچانا ہے ہمیں، ہاشم نے کہا۔ تو اگلی کھڑکی سے جا، میں ادھر سے، اور ایک ساتھ حملہ کریں گے، دانیال نے اسے کہا۔ تم بہت ہی مست ہو، ہاشم نے نازلین کے بازو پر ایک انگلی پھیری اور کمینگی سے کہا۔ نہیں پلیز، نازلین نے بمشکل کہا۔ ہاشم اپنے ہاتھ اس کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ ڈراب چلا رہا تھا، کرسی کو وہ فرش پر مار رہا تھا، لیکن اس کی رسیاں نہ کھلیں۔ اتنے میں دھماکے دار انٹری سے دانیال اور ہاشم داخل ہوئے تھے۔ دانیال نے فوراً ہی بندوں کو مارا تھا، جبکہ ہاشم نے گولی سے ہاشر کے سر کو چاک کیا تھا۔ تابش الماری کے ساتھ چھپ چکا تھا۔ اس نے دانیال کو گولی ماری جو کہ اس کے بازو پر لگی۔ وہ درد سے تلملا رہا تھا۔ یہ ڈراب کے لیے کافی تھا، اس نے اپنی قوت سے رسیاں توڑی تھیں۔ وہ تابش کی طرف لپکا تھا۔ تابش نے جب ڈراب کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس نے گولی چلائی، لیکن اس کی گن میں کوئی گولی نہیں بچی تھی۔ ڈراب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی جس میں سکون ہی سکون تھا۔ اس نے تابش کو جا بجا مارنا شروع کیا تھا، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے لمحے تابش کا پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا۔ نازلین کی رسیاں ہاشم نے کھولی تھیں اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر کروائی تھی۔ دانیال خون سے لت پت تھا۔ برو، ہاشم اس کی جانب آیا، اس کا تھر تھاما۔ بھائی اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس خون روکنا ہے، دانیال نے حوصلے سے کام لیا۔ ہاشم نے فوراً ایک کپڑا اٹھایا اور اس کے زخم پر باندھا۔ دوسری طرف ڈراب نے گون سے مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ تابش فرش پر لڑک گیا تھا۔ ڈراب ہاشم اور دانیال کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ جب نازلین نے دیکھا کہ تابش نیچے سے گن اٹھا چکا ہے اور ڈراب کو نشانہ بنایا ہوا ہے، نازلین اتنا ڈر چکی تھی کہ کچھ کیے بغیر وہ ڈراب کی طرف بھاگی اور اسے بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی ٹھان چکی تھی۔ تابش نے 3 مرتبہ گولی چلائی۔ نازلین نے فوراً ڈراب کو چھپایا اور خود اس گن کے سامنے آ کر تینوں گولیاں اپنی پشت پر کھائی تھیں۔ سب شاک ہو چکے تھے، یہ سب 1 سیکنڈ کے درمیان ہوا تھا۔ ڈراب نے مڑ کر نازلین کو دیکھا جو کہ درد کو سموئے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی جب ڈراب نے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ جیت گیا میں، تابش کمینگی سے کہکہ لگا رہا تھا۔ ڈراب نے اپنی گن سے اسے شوٹ کیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز نہیں، اس نے نازلین کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈراب، نازلین نے درد سے آہستہ سا اسے پکارا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اس کا چہرہ ڈراب نے اپنی ہتھیلی میں کیا تھا۔ پین ہو رہی ہے ڈراب نے اسے کس کر گلے لگایا تھا۔ آنسو اس کے چہرے پر پھسلے تھے۔ شاید یہ اس کے کرموں کی سزا ہے جو نازلین کو ملی ہے۔ اس نے بھی تو زبردستی نکاح کیا تھا نازلین سے، اس پر ستم ڈھائے تھے، وہ بھی تو ہوس کی خاطر اسے نکاح کر بیٹھا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یہ ہوس ایک دن بے پناہ محبت میں بدل جائے گی۔ اس کا کیا کرائے ایک ننھی سی جان کو بھگتنا پڑے۔ کاش اسے تکلیف کی بجائے مجھے سزا مل جاتی تو اتنا درد نہ ہوتا۔ ڈراب کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف راشد اپنے کیے پر دکھی تھا۔ کاش اس نے تابش سے ہاتھ نہ ملایا ہوتا۔ نازلین، اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہتی۔ ہاسپٹل میں وہ یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اتنے میں ڈاکٹر وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ ڈراب فوراً ڈاکٹر کے پاس لپکا۔ سوری، شی از نو مور، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ ڈراب نیچے گر چکا تھا۔ وہ ایک فائٹر ہے ڈاکٹر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مر نہیں سکتی۔ نہیں، ہاشم کو ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں تھا۔ یہ سچ ہے، آئی ایم سوری۔ نہیں نازلین، نہیں، ڈراب کی رونے کی آوازیں پورے ہسپتال میں گونج رہی تھیں اور سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھیں۔ وہ فرش پر بیٹھا اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ لوگوں کو پہچاننے میں دیری نہیں ہو رہی تھی کہ یہ وہی بزنس مین ہے، لیکن انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈراب شاہ کسی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا۔ ہاشم نے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ 1 سال بعد، ڈراب اٹھ جا، 5 منٹ اور۔ نہیں اٹھ جا، آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہاشم نے اسے اٹھایا۔ ڈراب اٹھا اور آفس کے لیے تیار ہوا۔ وہ پریزنٹیشن ہال داخل ہوا تھا۔ گڈ مارننگ ایوری باڈی اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سب نے کہا۔ تم؟ ڈراب نے اپنے روم میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں؟ اس لڑکی نے خود کو کنفرم کرنا چاہا۔ گیٹ آؤٹ، ڈراب کی آواز میں سرد تاثر تھا۔ وٹ؟ لڑکی کو غصہ آیا۔ یہ میری سیکرٹری ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔
کسی لڑکے کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ گیٹ آؤٹ! دراب کی چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ تم باہر جاؤ۔ آدمی نے اسے باہر بھیجا۔ دراب نے پریزنٹیشن دی جس کی وجہ سے اسے پروجیکٹ مل چکا تھا۔ وہ باہر نکل کر اپنے آفس میں راؤنڈ لگانے لگا تھا۔ اس کے آفس میں اب کسی لڑکے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے گڈ مارننگ کہہ رہا تھا جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اپنے آفس کے کیبن میں جا کر وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اسی کرسی پر تھکن کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اس نے نازنین کو اپنے خواب میں دیکھا۔ سر پاپا آ جائیں گے؟ نازنین کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہیں آئیں گے، دروازہ لاک ہے۔ کم اینڈ کس می۔ نازنین نے شرما کر اسے کس کیا۔ اتنے میں کسی نے نازنین کے سر پر کچھ مارا تھا۔ اس کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دراب نیند سے بیدار ہوا جب اچانک وہ پپی اس کے اوپر آیا جو کہ نازنین کا تھا۔ ہائے پپی! دراب نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ دراب آفس کے لیے تیار ہونے لگا تھا جب پپی نے اسے روکا۔ وہ بونک رہا تھا اور اس کے آفس بیگ کو اپنے دانتوں سے تھاما اور اسے نازنین کے روم میں لے گیا۔ آنسو دراب کے چہرے پر آیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا آنسو پونچھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ وہ مر گئی ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ عورت ذات ہے ہی بے وفا، وہ صرف مرد کی زندگی سے کھیلتی ہیں، دراب نے چیخ کر کہا اور ایک بنچال کی طرح باہر نکلا۔ شاہد! اس نے آفس پہنچ کر پی اے کو بلایا۔ میں نے کہا تھا مجھے یہ فائل مکمل چاہیے، پھر ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ گھبرایا۔ سر وہ میری وائف بیمار ہے، اس نے ڈر کر کہا۔ دوبارہ عورت! یہ لڑکیاں آئی ہیٹ دیم، جاؤ اور جا کر مکمل کرو۔ اس کی وائف کا سن کر دراب دوبارہ غصہ ہوا تھا۔ عورت قدرت کی حسین تخلیق ہے سر، وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دیتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے۔ ان کی پوری زندگی ان پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ ہنستی ہیں، روتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں سر، بہت اچھی۔ شاید جانے سے پہلے مڑا تھا۔ یہ سب دراب کے کان میں انڈیل کر وہ دوبارہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ نہیں، جھوٹی ہوتی ہیں وہ، صرف دھوکہ دیتی ہیں۔ غصے سے دراب نے سامنے پڑا گلدان فرش پر پھینکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن چلی گئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے۔ تو پھر اس دنیا میں آئی ہی کیوں؟ میری پوری زندگی اس لفظ عورت نے تباہ کی ہے، پہلے میری ماں اور پھر میری بیوی۔ دراب نے اپنا آفس تہس نہس کیا تھا اور رونے لگا تھا۔ اتنے میں شاہد اس روم میں آیا۔ اپنے سر کو روتا دیکھ کر اس نے گلے لگایا اور ریلیکس کرنا چاہا۔ دراب نے اسے صاف منع کیا کہ اس روم سے باہر کوئی بات نہ جائے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ ایک بہت بڑے فلیٹ کا منظر تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بیٹا مت رو۔ اس لڑکی نے رو رو کر اپنے شکوے کا اظہار کرنا چاہا۔ رونا بند کرو، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ جس پر وہ لڑکی اور رونے لگی تھی۔ بیٹا وہ شخص بہت برا ہے، اس کا پوری دنیا میں بزنس ہے، وہ تم جیسی کو کیسے قبول کرے گا؟ لیکن میں اسے چاہتی ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے بہت مشکل سے یہ سب ارینج کیا ہے، مجھے پتہ ہے اور مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، مجھے پتہ تھا۔ چلو آج پہلی بار تم نے میرے سامنے اعتراف کیا تو تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ نہیں، میں اس کے بنا رہ سکتی ہوں، لیکن اس کے ٹھکرانا مجھے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میرا تم سے یہ پیار کرنا ہی کافی ہے جینے کے لیے، اس نے دل میں سوچا۔ چلو بیٹا آؤ، تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ لے چلوں۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ راشد نے نازنین کو اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ مان گئی۔ بیٹا وہ دیکھو، یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا، اگر تمہیں کچھ کام ہو تو مجھے کال کر دینا، راشد نے دور رش دے کر نازنین سے کہا۔ دوسری طرف دراب اپنے کیبن میں بیٹھے نیوز سن رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنی فائل بھی تلاش کر رہا تھا۔ وہ دیکھیں، دونوں کار شدید طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں، اس ہفتے میں یہ تیسرا ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ رپورٹر کی آواز دراب کے کانوں پر پڑی تھی۔ کیمرہ پورے ریسٹورنٹ کی ویڈیو ٹی وی پر لا رہا تھا، وہیں پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ دراب کی نظر اسکرین پر پڑی تھی۔ نازنین! اس کی آنکھوں کو یقین ہی نہ آیا تھا۔ اس نے نازنین کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ٹی وی کی جانب جا کر اس نے اسکرین کو چھوا، لیکن اس وقت ویڈیو دوبارہ ایکسیڈنٹ والی سائٹ پر چلی گئی تھی۔ مجھے اسے تلاش کرنا ہے، وہ زندہ ہے۔ دراب ہوش و خرچ سے بے گانہ تھا۔ چلو بیٹا ادھر سے چلیں، یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹریفک جام ہے۔ دوسری طرف راشد نے نازنین سے جانے کا کہا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور دراب نے اتنے میں ٹی وی ہیڈ کے چینل کو کال کی، اس جگہ کی لوکیشن ٹریس کی جائے۔ اس نے دراب کو سٹی کا نام بتایا۔ دراب نے شاہد کے ذریعے ٹکٹس بک کروائی۔ تم زندہ تھی نازنین، تو کیوں مجھے چھوڑا؟ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا نازنین، تم میرے بغیر ایسے نہیں جی سکتی، میں آ رہا ہوں۔ میرے اندر کا جانور تم جگا چکی ہو، دراب نے غصے سے کہا۔